العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لمخرج شرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما بل خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب حضرات محترم اور سامعین کرام، بزرگان عزیز، واجب الاحترام قبلہ و کعبہ اور تمام کے تمام عزاداران امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، انجمن ماتم حسین کی جانب سے اور ان کی سرپرستی میں خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کی یہ چوتھی تقریر آپ کی بابرکت اور پاکیزہ اذہان کے حوالے کہ جس کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ امام اگر اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے کیونکہ ہم ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم بھی اگر اپنا گھر چھوڑتے ہیں تو بغیر مقصد کے نہیں چھوڑتے، تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اور آپ کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتے تو پھر امام کوئی کام بغیر مقصد کے کیسے کر سکتے ہیں۔ کوئی رائٹر، کوئی شاعر، کوئی مفکر، کوئی مفسر اگر امام کا مقصد بیان کرے تو الگ بات ہے، خود امام اپنا اگر مقصد بیان کرے تو الگ بات ہے۔ اسی لیے جب امام نکل رہے ہیں تو وصیت کے طور پر توجہ رکھیے گا، وصیت کے طور پر اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ، اپنے چچا جناب محمد حنفیہ سے، بھائی سے، یعنی امام حسین علیہ السلام، چچا چوتھے امام کے ہیں، بھائی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ہیں، تو ان کو وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو میرے بعد اگر کوئی میرے نکلنے کا مقصد پوچھے، جو رکھیے گا، اگر جو ہے میرے مقصد کے بارے میں پوچھے تو بتا دیجئے گا کہ میں نکل رہا ہوں تو میرا ایک مقصد ہے، میرا ایک ہدف ہے، اور وہ ہدف یہ نہیں ہے کہ میں خوریزی کے لیے نکل رہا ہوں، میں فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں، بل خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، بلکہ میں تو نکل اس لیے رہا ہوں تاکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح ہو سکے، اصلاح کر سکوں۔ اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو بتا دیجئے گا اصلاح وہی ہوتی ہے جہاں کچھ خرابی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آواز کم ہے، تھوڑا بڑھائے اگر جو ہے وہ بڑھ جائے۔ جہاں کوئی نہ کوئی کمی ہوگی اصلاح بھی وہی ہوگی۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزوں، دیکھیے جیسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے ویسے ہی اس کی وصیت پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ توجہ رکھیے، بس بات کا آغاز ہو گیا۔ جیسے وصیت کرنے والا ہوگا ویسے ہی اس کی وصیت پہ عمل کرنے والے ہوں گے۔ مثال کے طور پہ گھر کا اگر ایک سرپرست وصیت کرے تو اس وصیت پہ عمل کرنا محلے والوں پہ واجب نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کے گھر والے ہوں گے بس وہ پورا کر دے۔ وصیت کا دائرہ
کرنے والا اگر اپنے گھر والوں سے کر رہا ہے تو عمل صرف وہی کریں گے کہ جو اس کی زیر کفالت ہے. یہی تھوڑا سا دائرہ اور بڑھتا ہے. اگر وصیت کرنے والا محلے کا کوئی لیڈر ہو یا خاندان کا کوئی لیڈر ہو تو وہ وصیت کرے تو اس پہ عمل کرنا جتنے بھی اس کے محلے میں ہوگے سب پہ واجب ہوگا. اور آگے بڑھیے, اگر کوئی وصیت مسجد کا امام جماعت کرے, توجہ رکھیے, نہیں میرے ساتھ رہیے میرا, اگر وصیت اگر امام جماعت کریں تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی وہاں کے ماموم ہیں, جتنے بھی وہاں کی عوام ہیں, سب کے اوپر واجب ہے کہ اس وصیت پہ عمل کیا جائے. اور تھوڑا سا دائرہ بڑھا دیجئے, اگر یہی وصیت کوئی نائب آیت اللہ کہے, نائب فقیہ کہے, تو ظاہر سی بات ہے جتنے بھی اس فقیہ کی تقلید کر رہے ہوں گے سب کے اوپر واجب ہے کہ اس کی وصیت پہ عمل کرے. یہی فتویٰ اگر ایک مجتہد دے, میرے ساتھ رہی, اگر مجتہد کوئی فتویٰ دے, اب جہاں تک اس کے مقلدین رہیں گے سب پہ واجب ہے کہ اس کی وصیت پہ عمل کرے. اب اگر وصیت کرنے والا وقت کا امام ہو, میرے ساتھ رہیے میرا, اگر وصیت کرنے والا وقت کا امام ہو تو ظاہر سی بات ہے سب پہ واجب ہے, جو مان رہا ہے اس پہ واجب ہے کہ اس امام کی وصیت پہ عمل کرے. جیسے جیسے دائرہ بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے عمل کرنے والوں کا بھی دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. بات گھر سے شروع ہوگی, گھر سے شروع ہونے کے بعد محلے, اس کے بعد شہر, اس کے بعد جو ہے وہ سوسائٹی, اور باہر نکلتے نکلتے اگر زمانے کے امام تک آ جائے تو ضروری یہ ہے کہ جو مان رہا ہو وہ اس امام کی وصیت پہ عمل کرے. اب لوگ ہم سے نہ پوچھے کہ حسین کا ماتم ہر ایک کوئی کیوں نہیں کرتا. اللہ اکبر, اللہ, ہم سے سوال نہ ہو کہ حسین کا ماتم ہر کوئی کیوں نہیں کرتا. نبی کو تو یہ بھی مان رہے, پھر حسین کو کیوں نہیں مان رہے؟ ہمیں یہ تو دنیا سے پتا چلا وصیت پہ عمل لائق اولاد کرتی ہے, نالائق. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. عمل وہ کرے گا کہ جو لائق ہوگا, نالائق عمل. اب آپ جو ہے وہ تحقیق کرتے چلے جائیے گا, میں ایک قدم اور آگے جاتا ہوں. اچھا توجہ رکھیے گا میرا عزیزو, کیا تنہا صرف امام سے ہی مطالبہ تھا بیعت کا؟ کیا امام حسین علیہ السلام سے تنہا مطالبہ تھا کہ حسین ابن علی بیعت کر لے بس ہو جائے گا؟ نہیں, جس خط میں امام کا نام لکھا تھا وہاں 3 نام اور تھے, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر. یہ 3 نام بھی وہاں موجود تھے. توجہ رکھیے گا میرا عزیزو, جب 3 نام اور موجود تھے تو بیعت تو انہوں نے بھی نہیں کی. میں طرف رہیے گا میرا عزیزو, متوجہ رہیے گا, بیعت تو انہوں نے بھی نہیں کی. تو ظاہر سی بات ہے ایک کربلا کے بجائے 3 اور بننی چاہیے تھی. میرے ساتھ رہیے میرا عزیزو, لیکن موضوع اس ابھی تذکرہ ہو رہا تھا, موضوع پہ سننے کی عادت ڈالی اس لیے کیونکہ مجلس میں آئے ہیں تو لے کے جائیے. توجہ رکھیے گا میرا عزیزو, بھئی 3 اور تھے تو 3 کربلا اور بننی چاہیے تھی, اس لیے کیونکہ بیعت تو انہوں نے بھی نہیں کی تھی نا. جب بیعت انہوں نے نہیں کی تھی تو ظاہر سی بات ہے یزید ایک لشکر ادھر بھی بھیجتا, ایک ادھر بھی بھیجتا, بیعت انہوں نے نہیں کی تھی. اچھا پھر تینوں نے کیا کیا؟ بھئی عبداللہ ابن عباس نے مدینے میں ہی رہ کر ایک مکتب قائم کیا. توجہ رکھیے گا, استاد خود بنے, تعلیم اپنے شاگردوں کو دے رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے بھئی بیعت تو کی نہیں تو یزید کو گھبرانا چاہیے تھا, پریشان ہونا چاہیے تھا, اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس استاد نے بیعت نہیں کی ہے تو اس کے شاگرد ہماری بیعت کیا کریں گے؟ توجہ رکھیے میرا عزیز, توجہ رکھیے گا.
بھائی جب استاد نے بیعت نہیں کی تو شاگرد کے، اس کا مطلب یہ کہ ظاہر سی بات ہے یہ بات تو آگے تک جائے گی. جو آج پڑھ رہے ہیں یہی لوگ جب آگے جائیں گے تو یہ اور پیغام، بھائی ہمارے استاد نے بیعت نہیں کی تھی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یزید کو ایک لشکر بھیجنا چاہیے تھا، جہاں یہ مکتب یہ مدرسہ بنا تھا وہیں جاتا اور جانے کے بعد حملہ کر دیتا، انہیں بھی قتل کر دیتا، شاگردوں کو بھی چھوڑ دیتا. توجہ میرا عزیزو، ہوتا تو یہی نا. لیکن کوئی قافلہ ان کی طرف نہیں آیا، لشکر ان کی طرف نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کیونکہ یزید جانتا تھا نہ ہمیں ایسے استاد سے خطرہ. اللہ اکبر، اللہ، نہ ہمیں ایسے استاد سے خطرہ، نہ ایسے. ارے اگر جملہ پہنچ گیا میرے عزیزو آج کی مجلس کا تحفہ ہے. بھئی اس نے لشکر ادھر نہیں بھیجا، کیوں کہ نہ ہمیں ایسے استاد سے خطرہ، نہ ہمیں ایسے شاگرد سے خطرہ. کیوں کہ اس لیے کیونکہ جس استاد کی ذہنیت میں انقلاب نہ ہو اس کے شاگردوں میں انقلاب. ارے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سلامت رہے، سلامت رہے. جب اس کے ان کے اندر انقلاب نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں ان سے بھی خطرہ نہیں ہے. دوسرے وہ مدینے میں تو نہیں رہے، لے جائیے میرا عزیزو، تاریخ ہے، مدینے میں نہیں رہے بلکہ وہ مدینے سے باہر نکلے، چھپ چھپاتے ہوئے ان راستوں سے جو خفیہ راستے تھے وہاں سے چلے، اور چلنے کے بعد جو ہے وہ ایک بیابان میں پہنچ گئے پہاڑوں کے بیچ میں. اور پہنچنے کے بعد انہوں نے مصلی بچھایا، اور بچھانے کے بعد اللہ 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 اکبر. ارے کہاں لا رہا ہوں میرے، انہوں نے مصلی بچھایا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے بھیا اس کا تو ارادہ ہی یہی تھا نا کہ بھئی نہ دین آیا، نہ جو ہے وہ وحی آئی، نہ جو ہے وہ قرآن، کچھ بھی نہیں. وہ تو ظاہر سی بات ہے جب وہ مخالف ہی انہی چیزوں کا تھا تو یہاں تو چلو استاد اور شاگرد تھے، یہ تو تنہا تھے. اما 10 اور 20 کو ہی بھیج دیتا کہ جاؤ فلاں پہاڑی میں یا فلاں میدان میں یا فلاں جگہ بیابان میں ایک عابد عبادت کر رہا ہے، جاؤ اس کو عبادت سے روکو. ہماری بیعت نہیں کی لیکن لائے تاریخ اٹھا کے کہ جس میں لکھا ہو کہ یزید نے یہاں لشکر بھیجا ہو. میرے ساتھ رہیے میرا عزیز، دیکھیے مجمع نہیں چاہیے، آپ جتنے بس کافی ہے. لائیے تو جہاں لکھا ہو کہ ایک لشکر آیا ہو اور انہیں عبادت کرنے سے روکا ہو، کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یزید کہے گا ہمیں ایسے سجدوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ اکبر، ہمیں ایسے سجدوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ سجدہ تو کر رہے ہیں لیکن شان سجدہ نہیں جانتے. ہمیں وہ سجدہ روکنا ہے جو ہوگا تو زمین پر قیامت تک کے سجدوں کی آبرو. صلوات پڑھے محمد وآل. وہ سجدہ روکنا ہے، لیکن نہیں پڑھنا کچھ اور تھا، وہ بھی موضوع کے تحت ہوتا. لیکن کیونکہ ابھی میری نظریں دیکھ رہی کہ جوان کم ہے اور ابھی الحمدللہ بزرگ ہے تو میں ایک سخت موضوع لے کے چلا ہوں. اب آپ بتا دیجیے گا کہ کتنا آپ تک پہنچ رہا ہے. توجہ رکھیے گا. تیسرا، وہ بھی مدینے میں نہیں رہے، بیعت انہوں نے بھی نہیں کی. انہوں نے مدینے کو چھوڑا، مکہ آ گئے. عبداللہ ابن زبیر مکہ آ گئے. آگے کہنے لگے کہ بھیا اللہ کے گھر میں نے پناہ لے لی، نہ ہم ان کے ساتھ ہیں نہ ہم ان کے ساتھ ہیں. معاشرے میں بھی آپ کو کچھ ایسے مل جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بھائی ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. توجہ میرے عزیزو، ہمیں ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جیسے چل رہا ہے چلتا رہے. توجہ، جیسے چل رہا ہے چلتا رہے. آج توجہ رکھیے گا، اگر یہی بات ہوتی تو کبھی بھی فرزند زہرا انہیں برا نہ کہتا. خود مولا نے یہ ساتھ میں نہیں آئے تھے، لعنت کی ہے کہ جو میرے ساتھ نہیں نکلے. حق جاننے کے بعد ایک ادھر پناہ لے لیا، ایک ادھر پناہ لے لیا. توجہ رکھیے گا، انہوں نے کہا ہم اللہ کے گھر میں آ گئے
ہم نے اللہ کے گھر میں پناہ لے لی، نہ ہمیں ان سے مطلب ہے، نہ ہمیں ان سے مطلب ہے، ہم یہیں اللہ اللہ کریں گے۔ وجہ رکھیے گا میرا عزیزو۔ ایک تیسرے یہاں آ گئے، امام مدینے سے چلے مکہ آئیں، عالم کیا ہے بھئی؟ حاجی جو ہے وہ احرام میں خنجر چھپائے ہوئے، کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے۔ اما ایک اور بھی تو بیٹھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھئی ایک تو ان سے پہلے آگے بیٹھا ہوا ہے، بھئی اس کے لیے بھی تو بھیجتے، توجہ میرا عزیزو۔ لیکن اس کے لیے کوئی لشکر نہیں آیا، اور یہاں احرام میں راستے میں ایک ملا تھا، مولا سے کہنے لگا مولا آپ اپنا راستہ بدل دیجئے۔ جملہ پہنچنا چاہیے میرا عزیزو، مولا آپ اپنا راستہ بدل دیجئے، اس لیے کیونکہ جب آپ راستہ بدل دیں گے تو ظاہر سی بات ہے ساری جنگ و جدال سب یہی رک جائے گی، کوئی وہی واقعہ ہی نہیں ہوگا، آپ اپنا راستہ بدل دیجئے۔ اور امام نے فرمایا سن، میں امام ہوں، امام، میں راستے بدلنے نہیں آیا، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، میں بھٹکے ہوئے کو راستے پہ لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک تو پہلے سے بیٹھے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے بھئی ان کے لیے بھیجنا تھا کہ پہلے انہیں مارنا، انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی، لیکن ہم نے تاریخ میں بالکل سناٹا دیکھا۔ ایک حج کرنے کے لیے آئے تو ان کے لیے حاجی احرام میں خنجر چھپا کے آئے، اور دوسرا بیچارہ پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ارے کبھی سنا ہو میرا عزیزو، بھئی ایک اتنا اہتمام، اس کے لیے اتنا اہتمام، اور امام کے لیے لشکر بھیجا جا رہا ہے۔ امام نے حج کو عمرے سے بدل دیا، ارے اللہ، امام نے حج کو عمرے سے بدل دیا۔ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کیونکہ حسین بتانا یہی چاہ رہے تھے، ہم اسی کو بچانے کے لیے تو گھر سے نکلے ہیں، اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے تو ہم گھر سے نکلے، اسی لیے امام نے اپنا راستہ بدل دیا۔ توجہ رکھیے گا، تو بھئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہاں ہوتا، امام تو نکل گئے لیکن جو آئے تھے وہ تو وہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے انہیں بھی انعام لینا چاہیے تھا کہ چلو ٹھیک ہے امام کو قتل نہ کر سکے، یہ بیٹھا اسی کو قتل کر دے۔ بچو میرا عزیزو، بھئی ہونا یہی چاہیے تھا نا کہ بھئی چلو انہیں نہیں قتل کر پائی، یہ تو ہے، بیعت انہوں نے بھی نہیں کی تھی، چلو ہم انہیں ہی قتل کر دیتے۔ لیکن کہیں نہیں لکھا کہ انہیں کسی نے کچھ کہا ہو، ارے اللہ اکبر، کہیں نہیں لکھا کہ انہیں کسی نے کچھ کہا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ایک وہ تھا کہ جو کعبے کی پناہ میں آیا تھا، ایک وہ تھا جو کعبے کو پناہ دینے آیا تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے کعبے کو اپنا محافظ بنایا، وہ تھا جو کعبے کا محافظ بن گئے۔ صلوات پڑھے محمد محافظ بن گئے، تو کہیں نہیں روکا، اور بھی تھے۔ لیکن توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں کچھ ہوا ہوگا کہ ہاں بھی ظاہر سی بات ہے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے نہیں کی تھی، چلو انہیں گھیر لیتے ہیں، یہ بھی تو تھے جنہوں نے اس وقت انکار کیا تھا۔ تاریخ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کربلا تو صرف ایک ہی بنی، اللہ، کربلا تو صرف ایک ہی۔ اچھا کبھی مزیدو ایسے بھی سنیے اور سوچئے، میں نے کل کہا تھا کہ جب قرآن صامت میں غور و فکر ضروری ہے تو ظاہر سی بات ہے قرآن ناطق کے ذکر میں بھی غور و فکر ضروری ہے۔ توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، اب جب اس طریقے سے نہیں ہو سکتا تو ظاہر سی بات ہے رستے میں امام اتنی جگہ رک رہے تھے، بھئی لشکر تو پیچھے سے آ رہا تھا نا، نظر رکھا ہوا تھا، ہر جگہ دکھ رہا، امام بتا کے نکل رہے، امام جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، ساری چیزیں، تو کسی ایک مقام پہ روک دیتے اور روکنے کے بعد وہاں گھیر لیتے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تینوں کو ایک ساتھ جمع کر لیتے، لانے کے بعد کربلا کے میدان میں لا کے سب کو ایک ساتھ شہید کر دیتے، لیکن دشمنی صرف ایک سے ہوئی۔ توجہ میرا عزیزو، تینوں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، صرف امام حسین علیہ السلام سے جنگ بھی ہوئی
اور امام حسین علیہ السلام کا پیچھا بھی ہوا، 10 محرم کو سب کچھ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جب اور بھی تھے تو اور سے اتنا حسد کیوں نہیں ہوا؟ یہ حسد امام سے نہیں تھا، اسی لیے تو خود کہا تھا آپ کے بابا کے بغض میں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ دشمنی اس بنیاد پہ نہیں تھی، دشمنی بنیاد علی ولی اللہ کی بنیاد پہ تھی، اور کوئی دوسرا ریزن نہیں تو اتنا موقع تھا۔ اچھا وہ بھی گھر میں بیٹھا رہا۔ توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، دیکھیے بہت دقیق بات ہے، اور بہت کم جو ہے وہ ایسا مجمع ظاہر سی بات ہے روبرو ہوتا ہے کہ جہاں موضوع پہ پڑھنے پہ سکون ملے۔ تو ابھی ہمارے انکل کہہ رہے تھے کہ بہت آسان ہے مجلس پڑھنا، تو ہاں ظاہر سی بات ہے بھئی ایک بات ادھر کی پڑھیے ایک ادھر کی پڑھیے مجلس ہو ہی جاتی ہے، کون سی بڑی بات ہے۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، بہت دقیق بات ہے، توجہ رکھیے گا میری جانب، بہت دقیق بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے تو پہلے ہی پیغام دیا کہ یزید تک نہیں، اگر نہ جاتا تو ظاہر سی بات ہے یزید کبھی بھی لشکر کو تشکیل نہ دیتا، یہاں سے بھی جاؤ وہاں سے بھی جاؤ وہاں سے بھی لے لو، سب کے سب امام حسین کو جو ہے وہ میدان کربلا میں یعنی علم تھا، یزید خود کیوں نہیں آیا؟ سنیں میرے عزیزو، توجہ رکھیے گا، بھئی وہ لشکر جو بھیج رہا ہے وہ خود بھی تو آ سکتا تھا۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا ایک دن کی کربلا، اس کے لیے 6 مہینے کا سفر، اور ایسا بھی نہیں، رک کے پڑھوں گا میرا عزیزو، ایسا بھی نہیں ہے کہ امام مدینے سے چلے ہو اور سیدھا کربلا آ گئے ہو، پہلے گئے پہلے گئے مکہ کے بعد پھر آئے کربلا۔ یہ جگہ جگہ رک کے مولا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ امام بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی کرار کا بیٹا ہوتا تو کسی موڑ پہ آ کے ضرور ملتا۔ جملہ میرا عظیم تھا میرا عزیزو، امام جگہ جگہ رک رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر بہادری ہوتی، شجاعت ہوتی تو کسی بھی ایک دن کی کربلا، 6 مہینے کا سفر کا کہیں تو آ کے ملتا، کہیں نہیں ملا، وہ آ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر اس کا باپ کسی میدان میں آتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام بتا رہے تھے اگر تیرا باپ کسی میدان میں آتا تو تو بھی میدان میں آتا۔ تیرا نانا بتاتا ہے تیرا باپ کسی میدان میں نہ آیا، میرا میدان میں آنا بتاتا ہے ہر میدان میں میرا بابا۔ آنا بتا، ایک دن کی کربلا، ایک دن کی کربلا، امام چلتے چلے آتے آ جاتے۔ بھئی اختیار ہے نا، سنا دیتا ہوں میرا عزیزو، ان کا اختیار کتنا ہے؟ یہ تو سفر کو مختصر کر دیتے پہنچ جاتے، کون سی بڑی بات تھی؟ بھئی اعجاز امامت سے چلے، کچھ چہرے ہیں بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، میں پہنچاتا ہوں، میری ذمہ داری ہے پہنچا حضور کی سرپرستی میں۔ اچھا جب آگا رہتے ہیں تو ہمارا تھوڑا سا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے، ریزن یہ ہے نا کہ میں تو چلا جاؤں گا پڑھ کے، لیکن بعد میں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ صحیح تھا یا نہیں۔ توجہ رکھیے گا میرا عزیزو، تو ان کی سرپرستی ہمارے لیے بہت بڑا کام کرتی ہے، توجہ رکھیے میرا عزیزو، اختیار ان کا ہے، ایک دن کی کربلا۔ توجہ میرا عزیزو، بہت دقیق بات ہے، موضوع کے حوالے سے سنیں۔ روم کے بادشاہ کا بیٹا جوانی میں انتقال کر گیا، جوان تھا، بیمار ہوا، انتقال کر گیا۔ روم کا بادشاہ اپنے جوان بیٹے کے جنازے پہ بیٹھا ہوا گریہ کر رہا تھا، کیا کہہ کے؟ میری حکومت چلانے والا مر گیا۔ اور آسان کروں، دوسرا جملہ تھا میری حکومت کا وارث مر گیا۔ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس جملے سے پہنچ جاتے۔ روم کی حکومت کتنی بڑی ہے بھئی، ایک علاقے تک محدود ہے نا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میری حکومت کا وارث مر گیا۔ وہ بھی جانتا تھا حکومت وارث سے چلتی ہے۔ ارے اللہ اکبر میرا عزیزو، بھئی کیا ہے حکومت؟
وہ اسی لیے کہا میرا وارث، میری حکومت کا وارث اب بھی نہیں سمجھے؟ اما جب بغیر وارث کے روم کی چھوٹی سی حکومت نہیں چل سکتی تو بغیر وارث کے اتنا بڑا اسلام بغیر وارث کے کیسے ممکن ہے اتنا بڑا اسلام چل؟ تو وارث ہونا لازم، وارث توجہ رکھیے میرے بس آپ کی دعائیں چاہیے عزیز، توجہ۔ وزیر بیٹھا تھا، موضوع سے نہ ہٹ جائیے گا، رہیے گا میرے عزیزوں، نہیں میں محنت کر رہا ہوں تو آپ کا ساتھ چاہیے۔ وزیر پہلو میں بیٹھا تھا، اس نے شانہ ہلایا اور ہلانے کے بعد کہنے لگا افسوس اگر علی ہوتے تو یہ زندہ ہو جاتا۔ ارے قیامت جملہ، اللہ اکبر، کیا اگر علی ہوتے تو یہ زندہ ہو جا۔ وہ جو ابھی تک رو رہا تھا نا، اس نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا اور پوچھنے کے بعد کھڑا ہوا، تم نے کیا کہا؟ کہ اگر علی ہوتے تو یہ زندہ ہو جاتا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ ہاں مدینے میں ایک نبی آیا تھا، مکہ میں ایک نبی آیا تھا، اس کا ایک جانشین تھا۔ اس جانشین کی خاصیت یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، اگر وہ ہوتا تو تیرا بیٹا بھی زندہ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ، تو وزیر نے کہا شاید تم نے جملے صحیح سے سنے نہیں، میں نے کہا اگر زندہ ہوتا، جملہ پہنچنا چاہیے میرے عزیزو، اگر زندہ ہوتا تو وہ ہوتا تو زندہ ہوتا تو اسے زندہ کر دے۔ کہا وہ ہے نہیں، تو فوراً بادشاہ نے کہا اگر وہ نہیں ہے تو کیا ہوا، وارث تو چھوڑ کے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہے، آباد۔ یہی آپ کی محبت ہے، میں اتنا اچھا پڑھتا نہیں ہوں، الحمدللہ آپ پڑھوا دیتے ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، ہو گیا کیا، وارث تو چھوڑ کے گیا ہوگا۔ اس نے بادشاہ نے، وزیر نے کہا کہ تمہیں اتنا کیسے یقین ہے کہ جو بات اس میں تھی وہی اس کے وارث میں ہوگی؟ ارے جملہ پہنچنا چاہیے میرا عزیزو۔ وزیر نے کہا کہ تمہیں کیسے اتنا یقین ہے کہ جو بات اس کے وارث میں، جو اس میں تھی وہی بات اس کے وارث میں ہوگی؟ تو فوراً اس نے جملہ کا، بادشاہ روم نے جملہ کا کہ تیرے جملے نے بتا دیا کہ آیا نبی تھا، اس کا جانشین تھا، آیا نبی تھا، آیا نبی تھا، بنایا نہیں گیا تھا، بھیجا گیا۔ سلام پڑھے محمد وآل محمد، اللہ سلامت، وہ بنایا نہیں گیا تھا، سلامت رہے، بھیجا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ اسی کمال کا مالک ہوگا۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، اختیار، توجہ میرے عزیزوں۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کہ یہاں سے لے کے مدینے تک کا سفر 6 مہینے کا ہے، 3 مہینے جانے میں لگیں گے، 3 مہینے واپس۔ اس نے کہا پھر بھی جاؤ لے کے آؤ۔ بادشاہ نے کہا جاؤ۔ اس نے کہا حضور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جوان بیٹے کے مرنے نے آپ کے دماغ پہ اثر کر گیا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ حضور میں نے 6 دن نہیں کہا، میں نے کہا 6 مہینے کا سفر ہے، 3 مہینے جانے میں لگیں گے، 3 مہینے واپس آنے میں لگیں گے۔ کہا کہ اس میں ڈر کس بات کا ہے؟ کہا حضور یہ سڑ جائے گا۔ ارے جملہ پہنچنا چاہیے، یہ سڑ جائے گی، یہ اس کی لاش گل جائے گی۔ کہ 6 مہینے لگیں گے، کہ 6 مہینے تک باقی کیسے رہے گی؟ بادشاہ نے کہا سن، جو مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے وہ سڑنے کے بعد بھی۔ اللہ مرنے رکھنے کی طاقت، سڑنے کے بعد بھی۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، سفر لمبا ہے، تیاری کرتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے سفر کی تیاری ہوتے ہوتے وزیر جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے ساتھ میں نگہبان بھی جائیں گے، ساز و سامان بھی ہے، ساری چیزیں۔ صبح سے لے کے شام تک تیاری ہوئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ وزیر اب بھی ٹھہر رہا، اسے قریب بلایا، تم ابھی تک گئے نہیں؟
کہا حضور 6 مہینے کا سفر ہے، آمادگی تو کر لوں تبھی تو نکلوں۔ اس نے کہا جتنی جلدی ہو جائے، جو آمادگی ہو کے بس نکل جاؤ، جتنا ہے بس اتنا ہی جاؤ اور لے کے آؤ۔ ادھر سے یہ چلا، توجہ میرا عزیزو، چلا، چلنے کے بعد 6 مہینے کا سفر طے کر کے امام کے دروازے پہ پہنچا۔ جانتا نہیں تھا کہ امام رہتے کہاں ہے۔ مرتبہ اس نے راستے میں کسی سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ نبی کا گھر کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ نبی تو ہے ہی نہیں، تو گھر کہاں سے؟ کہا ان کے ولی تو تھے، ان کا گھر بتاؤ۔ کہا ولی بھی چلے گئے، وہ تو مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے۔ کہا ان کا تو کوئی وارث ہوگا؟ کہا کہ ہاں ان کا وارث ہے۔ کہا ان کا گھر کہاں ہے؟ کہا چلو ہم لے کے چلتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اب یہ آگے آگے جو ہے وہ چاہنے والا چلا، پیچھے پیچھے وزیر اپنے قافلے کے ساتھ چلا۔ جیسے ہی امام کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ بند ہے۔ ہاں یہ جملہ سنا ہوا ہے، لیکن میں ایک رخ سے پیش کر رہا ہوں، دروازہ بند ہے۔ وزیر کو چاہنے والے نے کہا کہ دیکھو یہی امام کا دروازہ ہے۔ وزیر نے چاہا کہ دق الباب کیا جائے، اندر سے آواز آئی، روم سے چل کے آیا ہے، بادشاہ کا وزیر ہے، اندر آ جا۔ اے اللہ اکبر، اللہ، روم کا بادشاہ کا وزیر ہے، روم سے چل کے آیا ہے، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جا۔ اسے بھی یقین ہو گیا کہ صحیح دروازے پہ آیا ہوں۔ ارے یہی تو میرے عزیزو آج امت مسلمہ کی کم ظرفی ہے اور یتیمی ہے، جو کہ یہ تمام غربتیں ہیں کہ دروازہ ان کا دیکھ رہے ہیں کہ جو خود وہاں سے مانگ رہے تھے۔ چلے اس سے زیادہ نہیں، اب پہنچا، دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد جو ہے وہ امام کو دیکھا، دست ادب جوڑ کے 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ امام سے کہنے لگا مولا آپ تو جانتے ہی ہے، ظاہر سی بات ہے دروازہ بند تھا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کس کا وزیر ہوں۔ جب آپ اتنا جانتے ہیں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ کیوں آیا ہوں۔ جب اتنا پتہ ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا میں کیوں آیا ہوں۔ امام نے کہا میں جانتا ہوں کیوں آیا، لیکن پھر بھی تو اپنے منہ سے بتا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ امام پوچھ اس لیے رہے تھے کہ امام کو علم نہیں تھا، امام کو تو علم تھا، لیکن فضیلت کسی اور پہ ظاہر کرنا تھا۔ ہر کوئی مومن تھوڑا ہی نہ تھا میرے عزیزو، کچھ منافق بھی تھے۔ اب سن لیجئے، اب اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ حضور بادشاہ کا بیٹا 3 مہینے کا سفر طے کر کے آئے، وہ انتقال کر گیا، ایک ہی بیٹا تھا، اور جو اس کو جو ہے وہ آپ کو زندہ کرنا، دوسرے امام کا آپ کو جو ہے وہ زندہ کرنا ہے۔ امام نے کہا اچھا چلو۔ اس نے کہا کہ زندہ کرنا، امام نے کہا چلو۔ اس نے امام کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا مولا تیاری نہیں کریں گے؟ اللہ، کہا مولا 3 مہینے کا سفر ہے، تیاری نہیں کریں گے؟ امام نے کہا سنو، اگر ہم بھی تیاری کرنے لگے تو امام اور عوام میں فرق کیا رہ جائے؟ ہم بھی محتاج بن جائے تو پھر ہمارا اختیار کہاں رہے گا؟ توجہ میرا عزیزو، امام نے کہا کہ چلو۔ اب اس نے کہا کہ مولا آپ تو پہنچ جائیں گے، ہمیں تو آنے میں پھر بھی 3 مہینے لگیں گے۔ امام نے کہا نہیں، جہاں میں اپنا پاؤں رکھوں بس میرے نقش قدم پہ اپنا پاؤں رکھ دینا۔ اللہ اکبر، کر رکھ دینا، وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا مولا کیا ایسا ممکن ہے؟ آخری آدمی تک، کیا مولا ایسا ممکن ہے؟ تو امام نے فرمایا وزیر سن، تیرا عقیدہ کمزور تھا، اگر تو دربار میں بلایا ہوتا، دربار میں صلوات پڑھے محمد ہمیں وہاں بلایا ہوتا، تجھے یہاں آنے کی سلامت رہے، سلامت، یہاں بلانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم وہیں کے وہیں آ جاتے۔ اب امام نے قدم رکھا، اس نے آنکھ بند کی، اور بند کرنے کے بعد وہیں نقش قدم پہ پاؤں رکھا۔ جیسے جو ہے وہ پاؤں رکھا، امام نے کہا آنکھوں کو کھولو۔
اب جو آنکھوں کو کھولا تو سامنے جو ہے وہ بادشاہ کا نظر آیا، دربار دیکھا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مولا آپ بعد میں آئیے گا، پہلے میں چلا جاتا ہوں۔ مجھے رکھیے گا، پہلے میں چلا جاتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وقت معین تھا۔ اچھا یہاں اتنا اضطراب ہو یا نہ ہو، لیکن بعد غدیر ہر ایک گھر میں بڑا اضطراب تھا۔ حضور بیٹھے ہوئے اب پوچھئے گا، ڈیٹ معین تھی کہ اس دن تک آ جائیں گے، ایک دن نہیں، 2 دن، 2 بھی نہیں بلکہ 3 دن۔ گھر والوں نے تو فاتحہ پڑھ ہی لیا تھا، کیونکہ بھئی آنا ہوتا تو 1 دن لیٹ ہو سکتے تھے، 2 دن ہو سکتے، 3 دن ابھی تک نہیں آئے۔ جب تیسرے دن کے بعد پہنچے اور دق الباب کیا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہ ہم آئے ہیں، کہ زندہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ بھئی یہی آواز ہے نا، میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا میرا عزیز، یہ تو منبر کی آتا ہے اس لیے سن لیجئے۔ کہ زندہ ہو، کہ زندہ ہے تبھی تو آئے ہیں۔ کہا کہ اچھا آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ کہ دروازہ کھولو تبھی تو آئیں گے۔ کہ دروازہ تو کھلا ہے۔ کہا کہ ہم طاقت لگا رہے، زور لگا رہے، دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ 3 دن دیر کیسے ہوئی؟ 3 دن تاخیر کیسے ہوئی؟ اور کہنے لگے کہ اندر آئیں گے تو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا نہ، بتاؤ پھر آؤ۔ انہوں نے کہا ارے بھیا ہم مالک ہیں گھر کے، ارے میرا جملہ ہے میرا عزیزو، ہم گھر کے مالک ہیں، دروازہ کھولو تو بتا ہی دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو کب سے کہہ رہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے جب تک تم نہیں بتاؤ گے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے عزیزو، سلامت رہے۔ بھئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب تک نہیں بتاؤ گے دروازہ۔ انہوں نے کہا اچھا چلو بھیا کرتا مرتا کیا نہ کرتا، کہ یہ بھی کر کے دیکھ لیتے۔ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ چلے مکہ سے غدیر کے میدان میں پہنچے، نبی نے روکے رکھا، خطبہ وہ سنایا الگ، اور اپنا جانشین علی کو بنا دیا وہ الگ۔ ہاں مصیبت کب ہوتی تو بیان ہوتی، ہاں کہ ہم تو بہت کچھ سوچ کے گئے تھے لیکن وہاں تو علی کو ہمارا سرپرست بنا دیا۔ کہ پھر کہ سب اگر انتہا یہیں تک ہوتی تو کافی تھا، بعد میں مبارکباد بھی دلائی۔ اللہ کہ مبارکباد ایک ایک کو روک کے مبارکباد دلائی گئی، کہ کسی کو نہیں چھوڑا گیا۔ کہ جیسے ہی کہا کہ علی خلیفہ ہو گئے ویسے ہی گھر کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ اکبر، ادھر والے پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، شاید آواز وہاں تک نہیں بھائی پہنچ رہی ہے نا، تو بتا دے رہی ہے پہنچ رہی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ علی کے نام پہ ہاتھ اٹھائیے، وہاں پہچان جلدی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، توجہ میرا عزیزو، جیسے ہی کہا کہ علی کو ہمارا لیڈر اور خلیفہ نبی نے اپنا جانشین بنا دیا ہے، ویسے ہی کہا فوراً دروازہ کھل گیا۔ اب تو سمجھ میں آیا کہ جب تک علی ولی اللہ نہیں تھا اپنا دروازہ نہ کھول سکے۔ ارے اللہ اکبر، اما جب بغیر علی ولی اللہ کے تم اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتے تو بغیر علی ولی اللہ کے جنت کا دروازہ۔ سلامت ہے، سلامت ہے یار۔ تو بات یہاں سے میرا عزیزو، یہ تو فضیلت ہے، میں بیان کرتا چلا جاؤں، بات تو یہ بیان کرنی تھی۔ ایک دن کی کربلا موضوع پہ رہیے گا میرے عزیزو، میں وہیں آنے والا ہوں۔ آگے جو ہے وہ آپ بعد میں آئیے، پہلے میں چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اطلاع دو۔ اب جیسے ہی ظاہر بات ہے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، وزیر نے اپنے اعتبار سے جیسے بھی متوجہ کیا ہو، کہا کہ حضور ہم آ گئے۔ اور جو بادشاہ سکون سے بیٹھا تھا اس کا سکون جو ہے وہ چھن گیا۔ کہ تم آ گئے؟ کہ ہاں۔ کہا کہ تم تو 3 مہینے بعد آنے والے تھے۔ کہ 3 مہینے پہلے آ گئے؟ کہ وزیر سن لو، اگر وارث کو ساتھ نہ لائے ہوں گے تو میت 1 نہیں 2 اٹھے گی۔ بیٹا تو ہے ہی ہے ساتھ میں، تم بھی جاؤ گے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ نہیں حضور،
میں وارث کو لے کے آیا ہوں. بازی توجہ، اتنا کہنا تھا کہ امامت کا قدم دربار میں رکھا، امامت نے قدم دربار میں رکھا، پیشانی کے نور کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر. پیشانی کے نور کا یہ عالم تھا کہ پورا دربار روشن ہو گیا. امام قریب آئے، اس سے پہلے کہ وزیر کہتا یہی ہے، اس نے خود کہا کہ یہی وارث ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بتاتا کہ یہ، اس نے کہا کہ یہی وارث ہے. وزیر نے کہا پہچانا کیسے؟ ہم اپنے جملے، تاریخ کے جملے تو اور ہیں، میں اپنے جملوں میں بیان کرتا. کہا پہچانا کیسے؟ تو فوراً بادشاہ نے کہا یہ تیرے اور میرے جیسا تھوڑا ہی ہے. نہیں پہنچے میرا عزیز، نہیں پہنچے. کیسے دیکھ کے ہی لگ رہا ہے کہ یہ تیرے اور میرے جیسا. یہ کون ہے؟ محمد کے وارث. اما جب وارث عام جیسا نہ ہو سکا تو محمد مسلمان جیسا. صلوات بڑے محمد. پہچان تو لیا. یہ بات تو میرا عزیز تو وہی پیش کرنی ہے، وہیں آنا ہے. آگے یہ تو مجھے پتہ چل گیا کہ وارث یہی ہے، لیکن ایک سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. کہ وہ کیا؟ کہا کہ 3 مہینے بعد آنا تھا، 3 مہینے پہلے کیسے آ گئے؟ کہ وقت، میں نے جو جملہ پڑھا تھا میرا عزیزوں کہ اختیار امام تھا، چاہتے تو ایک دن میں کربلا ہوتی. ارے پوری میرے عزیزوں پوری روایت میں اسی جملے کو ثابت نہیں کرنا ہے، لیکن آپ تک پہنچانا ہے. اگر چاہتے اتنا لمبا عرصہ کیوں؟ توجہ رکھیے گا. ادھر سے جو ہے وہ سوال کیا بادشاہ نے کہ 3 مہینے بعد آنا تھا، یہ تم 3 مہینے پہلے کیسے آ گئے؟ تو وزیر نے کہا کہ قصیدہ اگر امام خود پڑھتے، اللہ اکبر، اللہ، وہ بات نہ ہوتی. وزیر نے امام سے پہلے بولا، کہنے لگا سنو، ہم وہ ہے کہ جو وقت کے محتاج ہے. نہیں جملہ نہیں پہنچا، میں اپنے انداز میں کہتا ہے، ہم وہ ہے کہ جو زمانے کے محتاج ہوتے، یہ وہ ہے جو امام زمانہ. صلوات بڑے محمد وال. ہم زمانے کے محتاج ہیں، ایک امام زمانہ، ان کی حکومت زمانے پہ ہوتی ہے. کہ یہی تو فضیلت کا کمال ہے. گھنٹہ بھر ہونے کو آ گیا جی، گھڑی میں دیکھا، اور میں بھی پوری مجلس میں ابو نگاہ اٹھا کے دیکھا ہوں. توجہ رکھیے میرا عزیز. اللہ، یہ اللہ ظاہر سی بات ہے مومنین کو پروردگار صحت و سلامتی دے. مومنین کا یہ ذوق سماعت اور گھڑی کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا. الحمدللہ میں یہ اکثر میں نے جملہ کہا ہے، الحمدللہ بزرگ آپ خطبہ اور ذکرا کو سنے ہوئے ہیں اور یاد کے لیے فوٹو بھی رکھے ہوئے ہیں جی. ہے ہاں، ظاہر سی بات ہے باقاعدہ. اس لیے اور دیکھیے یہ اچھی بات ہے. اب دنیا یہیں سے سمجھے کہ جب ہم اپنے ایک مولا کے ذاکر کو نہ بھلائیں، یاد کے لیے ہی صحیح لیکن رکھیں. آپ لا خطیب ہے، مولا کے ذاکر ہے، تو بھئی جب ہم مولا کے ذاکر کو نہیں بھلا سکتے تو پھر ہم مولا کو. دنیا عجیب ہے. اب وقت نہیں میں اس زاویے پہ بولوں، بس بات کو مکمل کر دیتا. اور میں کہا کہ یہ امام زمانہ، ان کا اختیار زمانے پہ ہے. تو 3 مہینے تو مائنس ہو گئے نا بھئی. اس وقت جو ہے وہ اتنا ترقی یافتہ دور تو تھا نہیں کہ لاش کو جو ہے وہ آئی سی یو میں رکھ دیا ہو، برف وغیرہ کی سلیاں لائی اور میں پیوست کر دیا گیا ہو. ہے ایسا تو کچھ تھا نہیں. بس اس اعتبار سے جیسے بھی اسے محفوظ کر سکتے تھے ویسے اسے محفوظ کیا گیا ہوگا. امام نے کہا لاؤ. میں جملہ بہت آہستہ سے پڑھوں گا، آپ بتا دیجئے گا کہ آپ نے کتنا سنا ہے اور کہاں تک پہنچے. امام نے کہا لے کے آؤ. میت سامنے آئی.
امام نے اپنا پیر اٹھایا، تو پہلے ہی کہا تھا کہ جملہ میں آہستہ پڑھوں گا، آپ بتا دیجئے گا۔ امام نے اپنا، نہیں میری تشبیہ مت لے لیجئے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، ہاں آج کا دور بہت بڑا شعب ہے میرے عزیزو، اب بعد میں جو ہے وہ تبصرے ہونے لگتے ہیں، یہ مولانا نے تو پیر اٹھا کے بتا دیا، ہاں یہ تبصرے، اللہ اکبر، اس لیے کیونکہ 10 اچھی بات کو ہم اپنے دامن میں جگہ نہیں دیتے، بس ایک ہلکی سی خامی مل جائے اور آسان کر دوں، مکھی کی صفت ہے وہ بیٹھتی گندگی پہ، صفت مکھی کی یہی وہ گندگی پہ ہی بیٹھ، اس کے علاوہ توجہ رکھیے گا، اس سواری اچھائی کو چھوڑ دے گی، ذرا یقین ہو تو دیکھ لیجئے گا، پھل پورا اچھا ہو اس میں نہیں، لیکن جہاں گندگی ہوگی، چلے یہ ممبر کا تقدس ہے، اب اتنا ہی رکھیے، تو تشبیہ مت دے دیجئے گا۔ امام نے جیسی میت آئی، امام نے اپنا پاؤں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد مردے کو ٹھوکر ماری، ٹھوکر سے بھی نہ پہنچے، اللہ اکبر اللہ، امام نے اپنا پیر اٹھایا، ٹھوکر ماری، 3 مہینے پرانا ہے، اللہ اکبر، مردہ جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ جیسے ہی مردہ زندہ ہوا، ظاہر سی بات ہے اس معجزے کو دیکھا، اس نے بھی کلمہ پڑھا، بادشاہ نے بھی کلمہ پڑھا، وزیر نے بھی کلمہ، اما مولا کلمہ پڑھانے تھوڑے آئے تھے، اللہ اکبر اللہ، کلمہ پڑھانے تھوڑے آئے تھے، یہ تو مردے کو زندہ کرنے، مردہ زندہ ہو گیا، امام نے تو کچھ کیا بھی نہیں، پیر اٹھایا، ٹھوکر ماری، واقعہ تو مکمل ہو گیا۔ میں اختیار بتا دوں میرے عزیزو، بھئی سوال امام سے اتنا ہے کہ مولا مردہ زندہ کرنا تھا تو پھونک مار دیتے، توجہ میرے عزیزو، پھونک مار دیتے، ہاتھ لگا دیتے، کوئی ورقہ لکھ دیتے، وہ اس کو دے دیتے، وہاں سے یہاں بھی نہ آتے، اے اللہ، وہاں سے یہاں آنا، ٹھوکر مار کے مردہ زندہ، اور وہ بھی ٹھوکر مارنا، امام ٹھوکر نہیں دے، نبی کی حدیث کی دلیل دے رہا ہے، ہمارا پہلا بھی محمد، آخر بھی محمد، صلوات پڑھے محمد میرے بابا نے مردہ ٹھوکر مار کے، اگر میرے بابا ٹھوکر نہ مارتے تو جو میرے بابا کرتے وہی میں بھی کرتا، میرے بابا نے ٹھوکر مار کے، تو بھئی کتنا لمبا عرصہ تھا، 3 مہینے کا، تو 3 مہینے کا وقت کتنی دیر میں طے ہوا، چند سیکنڈ میں، چند لمحات میں، بھئی اتنا ہی ہے نا، تو امام حسین کا اختیار نہیں تھا، ارے لانا تو میرا چیز تو یہی تھا، آپ کو موضوع ہے میرا، اختیار تھا کہ نہیں تھا، کتنا اختیار تھا، اتنا اختیار تھا کہ حر کی پیشانی پہ رومال باندھ کے آزاد کر دیا، اختیار، کتنا اختیار تھا، ایک شب میں تو آیا تھا وہ، رات بھر سوچا، دن میں امام کی خدمت میں، اتنا ہی تو تھا نا، اس سے زیادہ تو نہیں تھا، لیکن امام نے گفٹ کیا دیا، کسی کو وہ تحفہ نہیں ملا، اور جا کے رومال کی آپ جو ہے وہ تاریخ پڑھیے گا تو سیدہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، امام نے دیا، اختیار تھا نا، یہ توجہ میرا جی، یہ چند لمحات کا سفر امام کے اختیار میں، وہاں وزیر کو لے کے پہنچ گئے، کیا اہل حرم کو لے کے نہیں جا سکتے تھے؟ اور پھر لے کے جانے کا کیا مطلب ہے، جس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا ہو، جن کے لیے خود معصوم کہہ رہا ہے عالمہ غیر معلمہ ہے، جس کے پاس اتنا اختیار ہو، اور اس کے لیے بھی 6 مہینے کا سفر، توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، یہ 6 مہینے کا سفر امام طے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ 6 مہینے کی سفر کی حکمت نہ ہوتی تو کبھی امام کی وصیت سمجھ میں نہ آتی، نہیں پہنچے میرا عزیزو، نہیں پہنچے آپ، امام نے کیا کہا تھا، میں اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، فی امت جدی، اپنی امت کی جد میں، جد کی امت میں، بہار نہیں، خرابیاں کہاں تھی، جد کی امت میں، تو سدھار کہاں سے ہوگا،
نہیں پہنچ رہے آپ، چلے آسان کرتا ہوں. ہمارا بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں وقت زیادہ ہو جائے گا، میں بس واضح کرتا ہوں تاکہ کل کی بات کے لیے جو ہے وہ ایک ربط میرا رہے، نہیں تو بات تشنہ رہ جائے گی. نعوذ باللہ معاذ اللہ، ویسے ہمارے یہاں تو نہیں ہوگا، میں مثال سے دیتا ہوں. کسی کا بیٹا بگڑ جائے، مثلا باپ کا کہنا نہ سنے، تو وہ مولانا علی نواز کے آ کے کہے گا کہ حضور میری بات سنیے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ادھر کو چلیے. اصلاح کس کی کرے گا؟ ہماری کہ اپنے بیٹے کی؟ سیدھی بات، اصلاح کس کی؟ جو بگڑا ہوا ہے اسی کی تو اصلاح ہوگی نا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے تو جو بگڑے ہیں انہیں تو سدھارنا ہے. ارے اللہ اکبر، آپ پہنچے بھائی، جو بگڑے ہیں 6 مہینے کا سفر کیوں مکہ میں رکے، اس کے بعد پھر کوفہ میں مسلم کو بھیجا. یہ بھیج نہیں رہے، رک نہیں رہے، جو بگڑے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد وال. جگہ جگہ امام رک رہے ہیں، جگہ جگہ خطبے دے رہے ہیں. وقت تھوڑا ہی چاہیے امام کو. یہ تو اپنی وصیت کا مولا دلیل دے رہے ہیں کہ میں جس مقصد کے لیے میں نکلا ہوں، جگہ جگہ لوگوں کو اپنے جد کے دین کی شناخت کراتے ہوئے، پیغام پہنچاتے ہوئے تب کربلا آئے. نہیں تو یہ ایک دن کی کربلا کے لیے 6 مہینے کا سفر درکرار نہیں تھا. ان کا اختیار کل ہے. اگر کربلا بنانی ہوتی اور پھر کربلا اگر بنانی ہوتی تو امام کو مدینے سے چل کے کربلا آنے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ وہی مدینے میں ہی کربلا بنا سکتے تھے. اما جس کے جد کے قدم کے اندر اتنی تاثیر ہو کہ مکہ میں آئے تو معظمہ بنا دے، مدینے میں آئے منورہ بنا دے، تو کیا امام کے لیے مشکل تھا؟ بھائی وہیں مدینے سے تھوڑا سا باہر نکلتے، وہیں کربلا بنا دیتے. یہاں تک آئے کیوں عزیزو؟ اصل وجہ یہ تھی کہ اگر وہیں بن جاتی کربلا، امام کے اختیار میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو پیغام پہنچانا تھا وہ وہیں تک محدود رہ جاتا. لیکن امام کو اپنے جد کی سیرت پہنچانی تھی، اپنے بابا کی سیرت پہنچانی تھی. اسی لیے ایک دن کی کربلا کے لیے حسین نے 6 مہینے کا سفر کیا. اور کس عالم میں کیا کہ اصغر بھی ساتھ میں ہے، سکینہ بھی ساتھ میں. یہ سفر کوئی آسان نہیں تھا، یہ امام کا دل جانتا. اور بعد کربلا آپ دیکھیں میرے عزیزو، اہل حرام 7 محرم تک تو پانی بالکل ختم ہو چکا تھا. ہر خیمے سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی، اعلیٰ تھا ہائے پیاس. بس میرے عزیزو، یہ ایام غم کے ایام، رونے کے ایام، ماتم کرنے کے ایام. عزیزو، امام خود فرماتے ہیں کہ جب میرے جد کے مصائب ہو تو ایسے گریہ کیا کرو کہ جیسے ضعیف ماں اپنے جوان کے لاش. کیوں عزیزو؟ ہم اور آپ گریہ کرتے ہیں، کوئی ہمیں تماچے نہیں مارتا، کوئی ہمیں درے نہیں لگاتا، لیکن ہائے سکینہ، ارے جب بابا کہا تو کبھی شبر کا تماچا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے. بس میرا عزیزو 2 فکریں سن لیجئے، میں مسائب تب ایسے بھی زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، بس 2 فکریں سن لیجئے. ایک دن چوتھے امام زندان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے. 4.5 برس کی بہن آ کے پہلو میں بیٹھ گئی اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگی، اے میرے بھیا سجاد، یہ بتاؤ کہ پیاسوں پہ اثر کیسا ہوتا ہے؟ پڑھنا کچھ اور تو بس سن لیجئے کہ جب پیاس بڑھتی ہے تو اس کا اثر کیسا ہوتا ہے. امام نے کہا، بہن سکینہ، جب پیاس بڑھتی ہے تو لبوں پہ پپڑی آ جاتی ہے. اے بھیا سجاد، جب پیاس اس سے زیادہ بڑھ جائے، ایک مرتبہ امام نے فرمایا، بہن سکینہ، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو دہن میں کانٹے پڑ جاتے ہیں. کہ بھیا جب پیاس اس سے زیادہ بڑھ جائے، ایک مرتبہ امام نے کہا، بہن سکینہ، جب پیاس اور زیادہ بڑھتی ہے تو یہ جسم کا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ جملہ کہا، جناب سکینہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اے بھیا سجاد، میرا گوشت. اچھا
اجرکم اللہ اجرکم اللہ واتم کرے سر پیٹے خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء اے بھیا ارے یہ گوشت میری ہڈیوں کا اس کے بعد جناب سکینہ نے کہا اے بھیا سجاد ارے جب پیاس اس سے زیادہ بڑھ جائے اس کے بعد امام نے کہا اے بہن سکینہ ارے جب پیاس اور بڑھتی ہے تو ہڈیوں میں پیوست ہو جاتی ہے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا اے میرے بھیا سجاد ارے مجھے نرم زمین میں دفنا تھا ارے پیاس اجرکم من اللہ اجرکم خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے اے بھیا جب مجھے دفنانا ارے مجھے نرم مٹی میں دفنانا اس لیے کیونکہ پیاس سکینہ کی ہڈیوں میں اجی تو روایت کہتی ہے یہ ظلم و ستم نہیں تھا بلکہ شدت پیاس تھی جب غسالہ کرتا اتارتی چوتھے امام کی اے مولا ارے اس بچی کو کون سی بیماری تھی ارے میں جب بھی اس کے جسم سے کرتا جدا کرتی ہوں ارے اس کا کرتا تنہا نہیں آتا بلکہ اس کے جسم کی کھال ارے عابد بیمار تڑپ گئے اے غسالہ اس بچی کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے ارے بچی پیاس شدت پیاس لا لعنت اللہ القوم السیالم الذین ظلم ایام انقلبین انقلبون انا للہ فانا الیہ راجعون لا یبک زہرا وابیہا وبالغ وصل المستضعفیہا بارنا کے واسطہ چاہتا معصومین کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما یا اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا پھر طرز میں جہاں جہاں شیعہ حضرت کرداروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا پروردگار جتنے بھی زائرین اس وقت زیارت کے مقصد سے عراق تشریف لے گئے تمام زائرین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگار تمام زائرین امام حسین علیہ السلام کو خیریت کے ساتھ ان کے گھر واپس پلٹا یا اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا ان اشک عزا کا واسطہ بحق چاہتا معصومین بحق شہزادی کونین خطہ میں جہاں سے بھی جو ظالم شیعہ حیدر کرار کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ان تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما پروردگار تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا تو مظلوموں کا حامی ہے تو مددگار ہے پروردگار تمام ہی شیعہ حیدر کرار کی محافظت فرما پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرما ہمارے جوانوں میں بالخصوص جو ہمارے نئے سن کے جوان ہیں ان کے اندر میرے معبود بحق کے چاہتا معصومین علیہ السلام سیرت آل محمد کو گامزن فرما یا اللہ تجھے واسطہ چاہتا معصومین کا دنیا ظلم و جور سے بڑھ چکی ہے منتقی میں خون امام حسین امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہم سب